الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، رمضان کا دوسرا عشرہ ختم کے بالکل قریب ہے. چند گھنٹے ختم کے باقی ہے. غروب پر تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. یوں تو رمضان کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے. دوسرے مہینوں سے ایک الگ شان رکھتا ہے رمضان کا مہینہ. اس کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے. لیکن آخری عشرے کی فضیلت اور بھی کچھ زیادہ ہے. اس لیے کہ آخری عشرے میں خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام بھی بڑھ جاتا ہے. اور آخری عشرے میں 3 قسم کی خصوصیت ہے جو دوسرے عشروں میں نہیں ہے. 3 عبادتیں الگ ہیں. ایک چیز آخری عشرے میں اعتکاف، جو پہلے 2 میں نہیں ہے. یہ سنت اعتکاف جو آخری عشرے میں. اسی طرح لیلۃ القدر، شب قدر، جو آخری عشرے میں ملتی ہے. اور قرآن کریم کا نزول، یہ آخری عشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. خیر، تو آخری عشرے کی ایک امتیازی شان ہے، ایک الگ شان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے اور گھر والوں کو بیدار کرتے تھے. یوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا مشغلہ سال بھر رات میں اہتمام کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آخری عشرے میں
آپ کی عبادت کا اہتمام بڑھ جاتا تھا اور گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے۔ تو اس حدیث میں پہلی چیز بیدار کرنا گھر والوں کو، عبادت کے لیے اپنے آپ کو لگانا، یہ ایک اہتمام۔ اس لیے سب سے پہلی چیز کہ آنے والی ہر رات کو قیمتی سمجھیں، اس کو غنیمت بنائیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ دوسری چیز اس آخری عشرے میں اعتکاف کی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد یعنی ہجرت کے بعد ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، سوائے ایک سال کو چھوڑ کر۔ جس سال فتح مکہ کا مسئلہ تھا، اس سال کے علاوہ ہر سال حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے، بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے کہ اعتکاف میں گویا بندہ اپنے پروردگار کے در پہ آ کر کے یوں کہہ دیتا ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بزبان حال اپنی حالت سے یوں کہتا ہے، اللہ میں تیرا راستہ، میں تیرا در اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے اور میری مغفرت نہ کر دے۔ 3 آدمیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیر سارا ثواب دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لیتے ہیں۔ ایک وہ بندہ جو مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، ایک وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکل جاتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، یا وہ انتقال کر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے تو اس کو شہادت کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر شہید نہیں ہوتا تو یا تو مال غنیمت کے ساتھ واپس ہوتا ہے یا ڈھیر سارا ثواب لے کر کے وہ جہاد سے واپس آتا ہے۔ ایک پہلا یہ بندہ۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، تو مسجد میں دعا پڑھ کر کے داخل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اس کو ڈھیر سارا ثواب عطا فرماتے ہیں جب تک کہ وہ لغویات میں مشغول نہیں ہوتا ہے۔ تو معتکف بندے، اعتکاف کرنے والے کا بھی یہی عالم ہے، وہ 10 دن کے لیے یہاں رکنے کی نیت کر لیتا ہے، 10 دن تک اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور سارے مسئلے اس کے حل ہو جاتے۔ اسی لیے تو معتکف کے بارے میں ہے کہ معتکف کسی کے جنازے میں نہیں جاتا پھر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، معتکف کسی کی بیمار پرسی میں نہیں جاتا پھر بھی اس کو بیمار پرسی کا ثواب مل جاتا ہے۔ دوسرے وہ کام جو اعتکاف کی حالت میں باہر نکل کے ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتے اعتکاف کی وجہ سے، ان تمام کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بغیر کیے اس کو عطا فرماتے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے، سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہونے والا، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت، حفظ و امان میں وہ بندہ آ جاتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت کہ سلام کہہ کر کے آدمی اپنے گھر میں داخل، آج کل گھر میں داخل ہوتے ہی جھگڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ آدمی سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، گھر سے جھگڑے اور دوسری چیزیں خباثت وغیرہ بھی دور ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوا کرے۔ سلام میں ہمارے یہاں بہت گڑبڑ ہے، لوگ خالی سین دکھتی ہے سامنے والے کو، ایک مختصر ذکر کر دوں، السلام علیکم، یہ کوئی سلام نہیں، یہ مذاق ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی ایسا سلام کرے جس کا صحیح ترجمہ نہ ہو، جس کا صحیح اچار نہ ہو، اس آدمی کو سلام کا جواب بھی نہ دیا کرو، اس کو علیک کہہ کر کے بات ختم کر دو۔ ہم بولتے ہیں السلام علیکم، اب السلام علیکم کا ترجمہ ہوتا ہے تجھ پر موت ہو، السلام علیکم تجھ پر موت واقع ہو۔ اب سامنے والا کہے گا کہ ہاں السلام علیکم، ہاں برابر ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے
10 नेकियां जहां पर मिलती हैं उसकी अदायगी पर 10, 20, 30 जितने अल्फाज की ज्यादती के साथ, उसमें बंदे को चाहिए सलाम को सही अदा करें, सलाम के मतलब को समझे। असल में सलाम ऐसे वक्त में आई है जिस वक्त अरब में लड़ाई झगड़े थे, कोई किसी से महफूज नहीं था। भाई यहां से गुजरता था या कोई किसी का मेहमान बनता था, तो मेहमान बनने के बाद वहां से जाता था तो महफूज नहीं था कि वो वहां जाकर के भी मेरे कत्ल की साजिश करेगा। इतना पुरअमन भी मसला नहीं था वहां पर। तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का रिवाज दिया। क्या सलाम का रिवाज? तो आदमी दाखिल होते हैं कि अस्सलामु अलैकुम, यह जुमला बोलता है। तो सलाम क्या मतलब? कि तू मुझसे महफूज रहे, मैं तुझको मारने वाला नहीं हूं। अब वो सलाम का जवाब देता है जिसके पास वो गया, वालेकुम अस्सलाम, तू भी महफूज रहे, मैं तुझको मारने वाला नहीं हूं, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तो ये दोनों तरफ से वादा होता है कि हम दोनों एक दूसरे से महफूज है। अब दूसरे एक सलाम है अलविदाई सलाम। तो आदमी किसी के घर में मेहमान जाता है या उसको अलविदा करता है, अस्सलामु अलैकुम, वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम। तो अलविदाई सलाम ये भी है हदीस में कि इसको भी करना है। हम खुदा हाफिज कहते हैं, बल्कि अस्सलामु अलैकुम है असल। तो बाद में दुआ है कि अल्लाह तेरे अमल के अस्तौदिउल्लाह दीनकुम, तेरे दीन की सबकी हिफाजत करे। तो इस सलाम का क्या मतलब? तो कि अस्सलामु अलैकुम वो जाते हुए कहता है। वो क्यों कहता है? कहा कि मैं जा रहा हूं, तेरी गीबत में नहीं करूंगा, मैं तेरा मेजबान था, मैं जाकर के तेरी गीबत नहीं करूंगा, तेरी बुराई नहीं करूंगा, तेरी परेशानियों का जिक्र नहीं करूंगा। वो यूं कहकर वादा करके जाता है। और ये वालेकुम अस्सलाम करके वो भी यही कहता है कि मैं भी तेरी गिबत या तेरी तमाम चीजों से तू महफूज रहे, मैं तेरी कोई बुराई लोगों के सामने बयान। ये इस्लाम ने एक तरीका दिया है अस्सलामु अलैकुम का। आज हमने इसको मामूली समझ लिया कि सलाम क्या चीज है, किया तो किया ने, गलत किया तो भी किया ने, नहीं किया तो भी किया। अस्सलामु अलैकुम इसका एक मकाम है, इसको समझे। खैर, तो घर में सलाम करके दाखिल होने वाला ये महफूज हो जाता है ये चीज। तो ये इस महीने में दूसरी चीज है इबादत। आखिरी अशरे में एतिकाफ है। एतिकाफ का एहतिमाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। एतिकाफ की 3 किस्में। एक एतिकाफ होता है वाजिब। कोई बंदा ये नियत करे कि मेरा फुला काम हो गया, अब पैसों की बात करूं, इसके अलावा दूसरों को किसी को कुछ दिखता नहीं है कि मैं तकवे वाला बन जाऊं तो मैं एतिकाफ करूंगा। एक ही चीज दिखती है, अल्लाह 56 करोड़ दे दे। अब तो 56 करोड़ वाला भी मसला चला गया। अब तो डायरेक्ट ही कहते कि अल्लाह लंबा चौड़ा दे दे। एक वक्त था कि लोग कहते कि अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अब तो 56 करोड़ से भी काम नहीं चलने का। अब तो कहते हैं अल्लाह मेरे इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं ये एतिकाफ करूंगा। तो ये एतिकाफ कोई भी काम बनने पर आदमी नियत करे तो उसको कहते हैं कि वाजिब एतिकाफ। तो ये कि मैं 3 दिन का एतिकाफ करूंगा, 10 दिन का एतिकाफ करूंगा, तो ये वाजिब एतिकाफ, इसका अदा करना जरूरी है कि आदमी इसको अदा करे। इसको वाजिब एतिकाफ, अपने ऊपर मन्नत मान ले, इसको कहते हैं वाजिब एतिकाफ। एक एतिकाफ है सुन्नत, सिंधो सुन्नत किफाया कहते हैं। वो रमजान के आखिरी 10 दिन का एतिकाफ है। अगर पूरी बस्ती में से एक आध आदमी भी एतिकाफ में नहीं बैठता तो सारी बस्ती गुनहगार होती है। तो कुछ आदमियों का एतिकाफ में बैठना या एक आध आदमी का एतिकाफ में बैठना ये जरूरी है, जनाजे की नमाज की तरह कि अगर तमाम लोग जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो सारी बस्ती गुनहगार। इसी तरह अगर कोई भी एतिकाफ में नहीं बैठेगा सारी बस्ती गुनहगार। तो एतिकाफ में उसको बैठना है, ये एतिकाफ सुन्नत है। और तीसरा एतिकाफ है नफल, कि आदमी मस्जिद में दाखिल होते ही एतिकाफ की नियत कर ले, चाहे चंद लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए कह दे कि मैं जब तक मस्जिद में रहूंगा वहां तक मेरी एतिकाफ की नियत। जब तक वो जिक्र करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, नमाज पढ़ेगा, तस्बीह पढ़ेगा, जहां तक वो एतिकाफ में रहेगा उसको एतिकाफ का सवाब भी मिलेगा और वो मस्जिद में उसकी इबादतें भी होती रहेगी। तो ये तीसरा एतिकाफ। तो ये एतिकाफ की दूसरी किस्म जो आज मगरिब के वक्त से, मगरिब से पहले से यहाँ से बैठना इसका जरूरी है। जो पूरी बस्ती की तरफ से कुछ लोगों का बैठ जाना पूरी बस्ती की तरफ से गोया वो कफ्फारा बन जाता है। तो एक दूसरी इबादत इस महीने में एतिकाफ की है। अगर वक्त मिला है, मौका है, तो आदमी को एतिकाफ में फरागत है तो बैठना चाहिए। जिंदगी के बहुत सारे अय्याम हमने गुजार दिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फारिग है, अपनी उलझनों से फारिग है। ऐसे लोगों को एतिकाफ में बैठना चाहिए।
اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے رب کو منانا چاہیے۔ تیسری چیز اس مہینے میں وہ شب قدر اور لیلۃ القدر کی تلاش ہے کہ آدمی اس مہینے میں، اور اعتکاف گویا اعتکاف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے کی وجہ اور کارن یہی تھا کہ شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش، کہ لیلۃ القدر مل جائے۔ لیلۃ القدر کیوں اس امت کو ملی؟ اس میں روایتیں ہیں۔ ایک روایت جس کو میں ذکر کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ جس نے 80 سال جہاد کیا، اللہ کے راستے میں بہت عبادت کی۔ اسی طرح ایک آدمی کا، ایک نبی کا واقعہ جس نے 1000 سال اللہ کے راستے میں عبادت کی، بہت عبادت کی۔ یہ دو روایتیں الگ الگ روایتیں ہیں۔ خیر، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول اتنی ساری عبادت، ہماری تو عمریں بھی کم ہے، تو رشک کرنے لگے کہ کاش کہ ہم عبادت کر لیتے۔ ہمارے یہاں رشک کا طریقہ کچھ الگ ہے کہ دنیا ہی دنیا ہمارے دلوں میں تو بستی ہے، تو وہ رشک کرنے لگے کاش کہ ہمیں بھی اتنی عمر مل جاتی، ہم عبادت کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سورہ انا انزلنا، جس کو میں نے خطبے میں پڑھا، اس کو لے کر کے بھیجا، اور یہ سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ ہم نے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اس کی عبادت ایک رات میں جاگ لینا یا عبادت کر لینا 83 برس اور 4 مہینے اس کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے زیادہ، کتنا زیادہ وہ خدا ہی جانتا ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے۔ اب اس کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں کہ آدمی ایک تو یہ کہ اعتکاف کر لے، اگر اعتکاف نہیں کر سکتا، ایک بات رہ گئی بیچ میں کہ عورتیں بھی اپنے گھر کا اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب عورتوں میں ایک مسئلہ ہے کہ نفلی اعتکاف تو آدمی کر لیتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی، عورتیں مسجد میں، تو عورتیں جو اپنی عبادت گاہ ہے، اپنا مصلی ہے، وہاں پر داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کریں تو ان کو بھی اعتکاف کا ثواب اپنے مصلی پر ملے گا۔ لہذا عورتیں جب نماز کے لیے اپنے مصلی پر جائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، ان کو نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور عورتیں اگر فارغ ہے، گھر میں کام کرنے والی بچیاں ہیں، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اعتکاف گھر کے کسی کونے میں جہاں پر وہ عبادت کرتی رہتی ہے، عبادت کے لیے 10 دن کوئی لمبا کام نہیں ہے، وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر کے دوسرے کام وہاں اور اپنی لڑکیوں سے وہ لے سکتی ہے۔ خیر، تو بات چل رہی تھی کہ لیلۃ القدر کہ آدمی ایک تو یہ کام کریں، دوسرا کام یہ کہ اگر رات بھر نہیں جا سکتا تو وہ آدمی تراویح کا اہتمام کریں، مغرب کی نماز جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور تراویح وتر ساری عبادتوں کے ساتھ۔ اگر آدمی کو دن بھر کی تھکن ہے اور دن بھر کام کرنا ہے، وہ سو جائیں، سحری کے وقت اٹھتا ہے تھوڑا جلدی اٹھے، عبادت کا اہتمام کریں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ بھی طریقہ ہے۔ اس صورت میں طاق راتوں کے سلسلے میں ایک ہی راتیں 21، 23، 25، 27، 29 یہ راتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں زیادہ احتمال اس کا بتلایا ہے کہ ان راتوں میں یہ زیادہ امکان ہے کہ شب قدر ہوتی ہے، کہ ان راتوں میں آپ اس کو تلاش کرو۔ اب یہ راتیں تو ہیں، اس کے علاوہ اگر 10 کی 10 راتیں یا 9 راتیں جو بھی ملتی ہے، ہر رات میں آدمی اہتمام کر لیں۔ اب آدمی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، شب قدر ہے، تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا وہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو وہ ثواب ملتا ہے۔ تو بہت آسان طریقہ ہے اس کا،
آج سے 21ویں رات شروع ہو جائے گی مغرب کے وقت سے. بہت آسان طریقہ ہے. جتنی اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اتنا صدقے کا اہتمام کر لیں. ضروری نہیں کہ اسی وقت کسی فقیر کو تلاش کرنا ہے. آپ کو گھر کے کچھ افراد ہیں, 5 افراد ہیں, 10 روپے کی طاقت ہے 50 روپے, اگر 20 کی طاقت ہے 100 روپے, زیادہ طاقت ہے زیادہ روپے, اہتمام کرتے ہوئے صدقے کے پیسے جمع کر لیں اور ایک جگہ پر رکھ دیں. 10 دن پورے ہو گئے, کسی محتاج بندے کو ادا کر دیں, یا کوئی بیچارہ ایسا ہے جو عید ہمارے ساتھ ادا نہیں کر سکتا غربت کی وجہ سے, اس کا تعاون کر دے تو 2 فائدے بھی ہو جائیں گے. تو صدقے کی رقم نکال کر کے رکھ دیا کریں روزانہ پابندی کے ساتھ. اگر ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ شب قدر میں صدقے کا ثواب مل جائے, خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا. تو سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ مغرب کے وقت جب بھی یاد آئے تو رات بھر میں کبھی نہ کبھی صدقے کی کچھ رقم, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ رقم پورے گھر والوں کی طرف سے جتنی طاقت ہے جو بھی ہے. اگر ایسا نہیں کہ میں غریب ہوں, میں 1 روپیہ تو 1 روپیہ, بس ثواب چاہیے اللہ سے, کسی طرح اللہ کو منانا ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے مطابق صدقہ رکھ دیں کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہوں. ایک کام یہ کریں, کم از کم 2 رکعت ادا کر لیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا تہجد, یوں بھی سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے, 2 رکعت نماز پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے. صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ لیں, تہجد کی نیت سے پڑھ لیں, اپنی حاجت کے لیے پڑھ لیں, اپنی ضرورتوں کو مانگ لیں 2 رکعت اور اہتمام کے ساتھ دعا کر لیں. تو 2 رکعت اگر شب قدر ہو گئی 10 میں سے ایک, کام بن جائے گا. تیسرا کام, قرآن کریم کی کچھ تلاوت, موقع ملا 1 پارہ کر لو, 2 پارہ, جس کی جتنی طاقت, 5 پارہ, آدھا پارہ, کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت. یا پھر ہے وہ رات میں مغفرت والی چیزیں کہ آدمی تبارک الذی پڑھ کر کے سو جایا کریں, خبر کے عذاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. اور الف لام میم سجدہ پڑھ لے جو آدمی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سورہ سجدہ 21ویں پارے میں ہے, وہ 3 رکوع, اور 29ویں پارے کی شروع کی سورت تبارک الذی, یہ 2 صورتیں صرف رمضان میں نہیں پورا سال اگر کوئی بندہ یہ دونوں صورتیں پڑھتا ہے, اس کو مغرب اور عشاء کے بیچ میں یہ دونوں صورتیں پڑھ لیتا ہے, اس کو شب قدر کا ثواب ملتا ہے, لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ 2 صورتوں کا اہتمام سال بھر ہونا چاہیے مغرب اور عشاء کے بیچ کا. اگر رہ گئی خدا نہ خواستہ تو اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب تک یہ 2 صورتیں نہیں پڑھتے تھے وہاں تک سوتے نہیں تھے. تو یہ 2 صورتوں کا اہتمام کر لیا کریں, قرآن کا کچھ نہ کچھ اہتمام کر لیا کریں, اور اپنے پروردگار سے توبہ کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے, میری توبہ قبول کر لیں. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وقت میں ایک موقع پر ایک عورت آئی, جو عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی. اس عورت کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا تھا. اس کی چھاتی سے, عورت کی چھاتی سے دودھ ابل رہا تھا کہ دودھ کا کوئی راستہ نہیں تھا, وہ بچہ دودھ پینے والا تھا, تو جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھی. اب بچہ دودھ کی وجہ سے کہیں جگہ پر رو رہا ہوگا, تو اس کی وجہ سے یہ پریشان تھی, تو وہ ڈھونڈ رہی تھی, اور کسی کی بھی بچے کو اٹھا لیتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک عورت ہے کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اپنے بچے کو, کسی کے بھی بچے کو اٹھا لیتی ہے اپنے بچے کو گم ہو جانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھا اس عورت کی محبت کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کی جتنی محبت ہے نا اپنے بچے کو, اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے ہوتی. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے, جس رحمت کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے, جانور اپنے بچوں سے, ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. 99 رحمتوں کا استعمال قیامت میں ہوگا, تو اس ایک رحمت کے بل بوتے پر دنیا چل رہی ہے. تو اس رحمت سے فائدہ اٹھاویں, مغفرت کا آسرا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کریں. یہ بہت فضیلت کے ایام ہے, ضائع نہ کریں. جو گزر گیا, اب آخری ہفتہ, آخری 10 دن ہم انہماک اور مشغولی میں لگا دیں. ایسا ہوتا ہے کہ آخری
اب تو کرکٹ کا زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آخری اووروں میں رن زیادہ بن جاتے ہیں جلد بازی میں، تو آخری دن ہو سکتا ہے جلدی عبادتوں میں اور زیادہ عبادت ہو جائے گی، ایسے وقت میں اپنے آپ کو مشغول کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق